بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ فوراً کی چونٹیوں پر نور الہی جلوہ گر ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلیٰ و رفیع مقام پر فائز کر دیا اور حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے سامنے رشد و ہدایت کی دعوت پیش کرے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی بہت چھوٹی تھی۔ علاوہ ازیں آپ کے داماد ابو عاص نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا ناپسند کر دیا اور دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تو قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے، تمہارا بیڑا غرق، تم نے تو اپنے بیٹوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے شادی کرا کے اس کے غموں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ اگر تم اس کی بیٹیاں اس کے گھر پہنچا دو تو وہ آن واحد میں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گا۔ سب نے مل کر کہا، یہ تجویز بہت خوب ہے۔ بعد ازاں وہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اسے اس کے باپ کے گھر واپس لوٹا دو۔ ہم تمہاری شادی قریش کی ایسی دوشیزہ کے ساتھ کر دیں گے جس کی طرف تم اشارہ کرو گے۔ اس نے کہا، باخدا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں اپنی بیوی کے مقابلے میں دنیا کی تمام عورتوں کو بیچ سمجھتا ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی گئی تھی۔ ان کے واپس گھر آنے پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اطمینان کا سانس لیا۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ ابو عاص بھی میری بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن آپ اپنی اس خواہش کو بزور بازو پورا نہیں کر سکتے تھے، اور ان دنوں مومن عورت کا مشرک مرد سے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استحکام نصیب ہوا تو قریش آپ سے نبرد آزما ہونے کے لیے مقام بدر پہنچ گئے۔ انہوں نے ابو عاص کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ نہ تھے اور نہ ہی مسلمانوں کے بالمقابل آنے میں اسے کوئی دلچسپی تھی، لیکن اپنی قوم میں امتیازی حیثیت کی بنا پر مجبوراً قریش کے ساتھ بدر کی طرف جانا پڑا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے سرکشوں کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن کچھ لوگ قتل کر دیے گئے، بعض کو گرفتار کر لیا گیا اور ان میں سے ایک گروہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ قیدیوں میں حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر حضرت ابو عاص بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے حسب مراتب 1000 سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ مقرر کر دیا۔ قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ کی رقم لے کر قاصدوں کے مدینہ منورہ آمد و رفت شروع ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند کو آزاد کرانے کے لیے ایک شخص کو فدیہ کی رقم دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ فدیہ کے مال میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا وہ ہار بھی شامل کر دیا جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب یہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غم و اندوہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور دل پر رقت طاری ہوگی۔
پھر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عاص کو چھڑانے کے لیے یہ مال بطور فدیہ بھیجا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے قیدی کو آزاد کر دو اور اس کا مال واپس لوٹا دو۔ سب نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ، ہم ویسے ہی کریں گے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عاص کو قید سے آزاد کرنے سے پہلے یہ شرط لگا دی کہ مکہ جاتے ہی بلا تخیر زینب کو مدینہ بھیج دے۔ ابو عاص نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی حضرت زینب کو مدینہ روانہ ہونے کے لیے کہا اور یہ نہیں بتایا کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ کے والد مکرم کے بھیجے ہوئے قاصد انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے زاد راہ اور سواری کا انتظام بھی کر دیا اور اپنے بھائی عمرو بن ربیع کو کہا کہ ان کے ہمراہ جائے اور قاصدوں کے سپرد کر آئے۔ عمرو بن ربیع نے اپنی کمان کندھے پر لٹکائی اور ترکش ہاتھ میں لی۔ حضرت زینب کو ہودج میں بٹھایا اور دن کے وقت قریش کی نظروں کے سامنے اعلان مکہ سے روانہ ہوئے۔ قریش یہ منظر دیکھ کر بھڑک اٹھے اور ان کا پیچھا کیا، ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں جا لیا۔ حضرت زینب کو دھمکیاں دینے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمرو بن ربیع نے اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور بولا، باخدا جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اس کی گردن میں تیر ماروں گا۔ یہ بڑے تیر انداز تھے اور ان کا کوئی نشانہ خالی نہیں جاتا تھا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ابو سفیان بن حرب سامنے آئے اور پیارے برے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا اپنا تیر روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس نے تیر روک لیا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، زینب کو تم ہماری آنکھوں کے سامنے علانیہ لیے جا رہے ہو۔ عرب غزوہ بدر میں پیش آنے والی رسوائی اور اس کے باپ کے ہاتھوں لگے چرکوں کو ابھی بھولے نہیں۔ اگر تم اسی طرح علانیہ اس کی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ گے تو عرب میں بزدلی، ذلت اور رسوائی کا طعنہ دیں گے۔ میری بات مانو، اسے ابھی واپس لے جاؤ اور اسے اپنے خاوند کے گھر کچھ دن رہنے دو۔ جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اسے واپس لوٹا لیا ہے تو موقع پا کر چپکے سے اسے لے جانا اور باپ کے پاس چھوڑ آنا، ہمیں اسے یہاں روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عمرو بن ربیع نے حضرت ابو سفیان کی یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ لوٹا کر لے گئے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد رات کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا اور بھائی کی تلقین کے مطابق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں کے حوالے کر آیا۔ ابو عاص اپنی بیوی کی جدائی کے بعد ایک مدت تک مکہ میں اکیلا رہا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے تجارتی سلسلہ میں شام روانہ ہوا۔ جب مکہ میں اکیلا رہا تو مکہ کی جانب واپس لوٹا تو اس کے ہمراہ 100 اونٹ 170 افراد پر مشتمل تجارتی قافلہ تھا۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو مجاہدین نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو عاص ان کے ہاتھ نہ لگا اور وہ آنکھیں بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ابو عاص اندھیروں سے فائدہ اٹھاتا اور بے دبے پاؤں مدینہ میں داخل ہوا اور اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پناہ طلب کی تو انہوں نے پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے محرم میں کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی، لوگوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھی تو پیچھے عورتوں کی صف سے حضرت زینب نے بآواز بلند پکار کر کہا، لوگوں، میں زینب بنت محمد ہوں، میں نے ابو عاص کو پناہ دی ہے، تم بھی اسے پناہ دے دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے وہ بات سنی جو میں نے سنی؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پہلے اس واقعہ کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے، مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے؟ پھر آپ گھر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، ابو عاص اس کی عزت کرنا،
لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کے اونٹ پکڑے تھے اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان سے کہا، دیکھو جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص ہم میں سے ہے، تم نے اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیا ہے، میری خواہش ہے کہ تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو، اور اگر تم لوٹانا نہیں چاہتے تو یہ مال غنیمت ہے، اسے روکنے کا بھی تمہیں پورا پورا حق ہے۔ سب نے ایک زبان کہا، یا رسول اللہ، ہم بخوشی اس کا مال واپس لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ابو العاص جب اپنا مال وصول کرنے کے لیے آیا تو مجاہدین نے کہا، ابو العاص، تم قریش کے ایک معزز فرد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے اور داماد ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا مال و غز کر دیتے ہیں، تم اہل مکہ کے مال سے خوب فائدہ اٹھاؤ، ہمارے ساتھ مدینہ میں رہو۔ یہ بات سن کر اس نے کہا، میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو العاص مال سے لدے ہوئے اپنے اونٹ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا، پھر فرمایا، اے خاندان قریش، کیا کسی کا کوئی مال میرے پاس ہے کہ ابھی اس نے مجھ سے نہ وصول کیا ہو؟ سب نے کہا، نہیں، تم سلامت رہو، ہم نے تمہیں وفادار، شریف النفس اور دیانتدار پایا ہے۔ پھر ابو العاص نے فرمایا، سن لو، میں نے تمہارے حقوق پورے کر دیے اور جب تمہارے سامنے میں اعلان کرتا ہوں، اب اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں اسلام قبول کرنے سے صرف اس چیز نے روکا، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارا مال کھانے کے لیے اسلام قبول کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال تمہارے سپرد کرنے کی توفیق دی تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تو میں اب اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر یہ روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے پیش آئے اور بیوی ان کے حوالے کر دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ابو العاص نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا، مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا۔